हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम हियर। आज का हमारा टॉपिक है टेक्स्ट बुक मेथड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेक्स्ट बुक? तो मीनिंग की अगर बात करें तो अ टेक्स्ट बुक इज़ अ प्रेस्क्राइब्ड बुक फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर एज ग्रुप। टेक्स्ट बुक एक पर्टिकुलर स्टेज, पर्टिकुलर क्लास लेवल एंड पर्टिकुलर एज के स्टूडेंट्स या ग्रुप के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए जो तजवीज़ करदा, जो स्कूल की तरफ से तजवीज़ करदा या गवर्नमेंट की तरफ से तजवीज़ करदा जो बुक होती है उसको दरसी किताब मतलब टेक्स्ट बुक बोला जाता है। टेक्स्ट बुक इज़ आल्सो कॉल्ड द टीचर इन प्रिंट। तो टेक्स्ट बुक को एज अ टीचर भी कहा जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि निसाबी किताब जो है, जो दरसी किताब है, उसके बारे में कहा जाता है कि किताब एक टीचर है जो कि प्रिंटेड फॉर्म में मौजूद होती है। तो डेफिनेशन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग है कि अ बुक यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड वर्क, एक ऐसी किताब जो कि मेयारी वर्क के तौर पर फॉर द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की स्टडी के लिए जो मेयारी किताब इस्तेमाल की जाती है। अब मैनुअल, जिसके अंदर क्या होता है कि मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, तो जो मखसूस मजमून होता है उससे रिलेटेड जो रिटन फॉर्म में जो मैनुअल हदायत होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो होती है हमारी टेक्स्ट बुक, दरसी किताब। L.J. लुइस कहते हैं टेक्स्ट बुक इज़ अ टूल बोथ फॉर द प्यूपिल एंड द टीचर। तो टेक्स्ट बुक जो है वो टीचर और स्टूडेंट्स दोनों के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है इंस्ट्रक्शंस के लिए। कैसे कि जो टीचर्स हैं उनको रिटन फॉर्म में एक हेल्प हो जाती है कि वो स्टूडेंट्स को मटेरियल प्रोवाइड हो जाता है, स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाती है कि वो अपने तमाम कंटेंट्स जो हैं उस बुक के अंदर मौजूद होते हैं, जो उनके मकासद से रिलेटेड होते हैं, जो उनके नसाबी सलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स होते हैं उस किताब के अंदर होते हैं। तो जो दरसी किताब होती है वो टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों की ज़रूरियात पूरी करती है और दोनों के लिए एज ए इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल की जाती है। टेक्स्ट बुक, गुड टेक्स्ट बुक, एक अच्छी दरसी किताब की क्या खूबी है? तो इट इज़ अ सोर्स ऑफ नॉलेज मालूमात का सोर्स होता है लर्नर्स के लिए। स्टूडेंट्स को अपने निसाबी मवाद से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट नॉलेज होता है उससे रिलेटेड काफ़ी हेल्प हो जाती है। टेक्स्ट बुक एज अ गाइड है, स्टूडेंट्स की रहनुमाई करती है वो अपनी ताकि स्टूडेंट्स जो वो अपनी इम्तिहानी और निसाबी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए और इसकी सोशल स्किल्स के लिए टेक्स्ट बुक के अंदर जो मौजूद मटेरियल होता है वो हासिल करते हैं, उससे अपनी तमाम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करते हैं। तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए जो कंटेंट्स करिकुलम के अंदर मौजूद होते हैं वो टेक्स्ट बुक के ज़रिए से स्टूडेंट्स को इसकी गाइड हो जाती है, उनकी रहनुमाई मिल जाती है टेक्स्ट बुक्स के अंदर। इसके अलावा टेक्स्ट बुक्स जो हैं इंस्ट्रक्शंस होती हैं फॉर द पीपल्स। तो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंस्ट्रक्शंस एक अच्छी दरसी किताब के अंदर पाई जाती हैं, एक वो हेल्पफुल साबित होती हैं स्टूडेंट्स की इंस्ट्रक्शंस के लिए, उनके हदायत के लिए। क्योंकि इसमें जो इट इज़ अ मीन्स ऑफ इंटरप्रेटिंग ट्रूथ, तो सच्चाइयों की इंटरप्रिटेशन के लिए, एक्सप्लेनेशंस के लिए जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो उनके थीरीज़ होती हैं, जो नॉलेज होता है, उनकी एक्सप्लेनेशन के लिए टेक्स्ट बुक जो है एक सोर्स के तौर पर स्टूडेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शन होती है। इसके अलावा टेक्स्ट बुक इज़ अ इंस्ट्रक्शनल एजुकेशनल टूल। तो एक ऐसा इंस्ट्रक्शनल और एजुकेशनल टूल है जो कि टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों की हेल्प करने में मदद देता है। तो एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर जो है वो एक बुक इस्तेमाल होती है। टेक्स्ट बुक के अलावा, इसके अलावा टेक्स्ट बुक की जो टाइप्स हैं उसमें काफ़ी सारी हैं। जैसे स्टूडेंट्स के लिए बुक्स होती हैं, टीचर्स के लिए बुक्स होती हैं, वर्क बुक्स होती हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स को एक्सरसाइजेज वगैरह करवाई जाती हैं। सप्लीमेंट्री रीडर्स होते हैं, जैसे आप लाइब्रेरी में जाकर जर्नल्स पढ़ते हो, बुक्स पढ़ते हो, एक्स्ट्रा जो इजाफी किताबें जब वो पढ़ते हो। तो इस तरह से बहुत सारी किताबों की टाइप्स जो हैं यहाँ पे इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आता है स्कोप ऑफ टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक का स्कोप क्या हो सकता है? टेक्स्ट बुक वही किताबें जैसे कि आपको स्कूल की तरफ से जो है तजवीज़ करदा किताबें होती हैं। तो उनका स्कोप क्या है कि टेक्स्ट बुक एक्सटेंड द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी। दरसी किताब जो है वो स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो सेल्फ स्टडी की हैबिट में आदत क्रिएट करती है, इसको बढ़ाती है। एंड एक्टिविटी अमंग द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको पढ़ने की आदत डालती है और इनके अंदर और स्टूडेंट्स के दरमियान में एक्टिविटीज़ के लिए को बढ़ाती है। और एक्टिविटीज़ करने के लिए जो है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा सॉल्यूशंस और इसके जो इंस्ट्रक्शंस है किताबों के अंदर पुट की जाती हैं। इसके अलावा डेवलप द थिंकिंग एंड रीजनिंग इन द माइंड्स ऑफ पीपल्स। तो स्टूडेंट्स के जहनों में उनकी जो पीपल्स हैं उनकी जहनों में उनकी सोच, उनकी रीजनिंग
ان کی سوچنے کی صلاحیت کو فروغ دینے اور کریٹیو تھنکنگ اور ریڈنگ اسکل کو امپروو کرنے کے لیے جو ہے وہ جو ٹیکسٹ بک ہے وہ ان کی ایبلٹیز کو ڈیولپ کرتی ہے. اس کے علاوہ اٹ از اے چانس ٹو گیٹ پراپر ڈفرینٹ ویو آف دا سبجیکٹ میٹر. تو یہ ٹیکسٹ بک کے ذریعے سے اسٹوڈنٹس کو پراپر چانس ملتا ہے کہ وہ اپنے جو نفس مضمون ہے, جو ان کا مین سبجیکٹ ایریا ہے, اس کے مختلف نظریات, اس کے ویوز کو وہ پراپر طریقے سے حاصل کرتے ہیں, اس کے ویوز کو جانتے ہیں, ان کی تھیریز پڑھنے کا موقع ملتا ہے. اس کے علاوہ اٹ ہیلپس ٹیچنگ ایفیشینسی ان ڈفرینٹ ایریاز. تو ٹیچرز جو ہے وہ ایفیشینٹلی اپنے کم وقت کے اندر جو ہے وہ کیونکہ ان کو کتابوں کے اندر ریٹن فارم میں مٹیریل مل جاتا ہے, تو اسٹوڈنٹ ڈفرینٹ ٹیچنگ ایریاز کے لیے اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ ٹیچر کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ ایفیشینٹلی اپنی ٹیچنگ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس اور سوسائٹی کے لحاظ سے جو اسٹوڈنٹس اور سوسائٹی کے درمیان میں بہتر ریلیشن شپ قائم ہوتا ہے, کیونکہ بکس کے اندر بہت ساری سوسائٹی کی نارمز, اقدار, ویلیوز, ریزرویشنز ریٹن فارم میں اپنا تمام ثقافتی ورثہ ہمیں کتابوں کی شکل میں جو ہے وہ ملتا ہے. تو اسٹوڈنٹ جب اپنی جو ٹیکسٹ بکس ہوتی ہیں ڈیولپس اسٹوڈنٹس اینڈ سوسائٹی کے درمیان میں بہتر ریلیشن شپ اور ان کی نارم سکھانے میں ہیلپ فل ثابت ہوتی ہیں. بہت سے ایریاز کے مخصوص نالج کو انہینس کرنا ہوتا ہے. اٹ ڈیولپس ٹیچنگ ایفیشینسی, اور ٹیچنگ کی ایفیشینسی کو ڈیولپ کرتی ہے. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کے سوسائٹی کے ریلیشن شپ کو بلڈ کرتی ہیں. ایکسپینڈ دا نالج آف مینی ایریاز, ڈفرینٹ ایریاز کے نالج کو ایکسپینڈ کرتی ہیں, بڑھاتی ہیں. اٹ میکس اپرچونیٹی ٹو ریفر ادر ڈسپلن. تو بہت زیادہ ڈسپلن کو سیکھنے میں بہت زیادہ ٹاپکس یا انفارمیشن کو گین کرنے کی اپرچونیٹی جو ہے وہ کتابوں کے اندر سے ملتی ہے. اٹ ڈیولپس وے ٹو نیو فائنڈنگس, نیو فیکٹس اینڈ اپروچز ٹو ریسرچ فیلڈ. تو ڈفرینٹ ریسرچ کی فیلڈ میں بہت سارے حقائق اور اپروچز کو ڈھونڈنے کے لیے ایک پراپر وے ہے. مختلف کتابیں ہمیں لائبریری سے مل جاتی ہیں, مارکیٹ سے مل جاتی ہیں, جہاں سے ہم اپنے ریسرچ کا مٹیریل حاصل کرتے ہیں. تو بکس کے اندر بہت زیادہ نالج اور تھیریز اور اپروچز اور فیکٹس موجود ہوتے ہیں جو ہمیں ہماری ریسرچ کے لیے, اسٹڈی کے لیے ہیلپ فل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ٹیکسٹ بک کے اندر جو ہے وہ پکچرز, ٹیبلز اینڈ ڈیولپ دا انڈرسٹینڈنگ اسکل. تو پکچرز وغیرہ کے ذریعے سے اور مختلف چارٹس کی مدد سے جو ڈائیگرامز بنائی ہوتی ہیں بکس کے اندر, جیسے سیمولیشنز کا استعمال کیا جاتا ہے, تو اس میں السٹریشن کا استعمال کیا جاتا ہے. تو اس سے اسٹوڈنٹس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے. ٹیکسٹ بک کی کریکٹرسٹکس یہ ہیں کہ ٹیکسٹ بک از اے اسٹینڈرڈ بک. ایک معیاری کتاب ہوتی ہے جو کہ باقاعدہ جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں, سبجیکٹ ایکسپرٹس ہوتے ہیں, کریکولم ایکسپرٹس ہوتے ہیں, ان کی مدد سے جو کتاب جو ہے وہ ریکمینڈ ہوتی ہے. تو اس لیے جو ٹیکسٹ بک ہے وہ ہمیشہ غلطیوں سے پاک ہوتی, اس میں غلطیوں کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں, اور اس میں معیاری انداز سے اور ایک اسٹینڈرڈ کے اکارڈنگ وہ بک جو ہے وہ ریکمینڈ کی گئی ہوتی ہے, جس میں کسی مضمون کے معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو تیار کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اٹ از فار بوتھ اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیچرس. تو ٹیکسٹ بک جو ہوتی ہے وہ ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس دونوں کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے. اٹ از اے مینول انسٹرکشن. تو مینول انسٹرکشنز ہوتی ہیں جو کتاب کے اندر موجود ہوتی ہیں, جو کہ ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس دونوں ہی ان سے ہیلپ لیتے ہیں اور ان کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے. اٹ بوتھ کنٹینٹ اینڈ ٹیکنیکس. کے اندر کنٹینٹس بھی ہوتے ہیں اور مواد ہوتا ہے جو کریکولم کی سکسیس کے لیے, اسٹوڈنٹ کی کامیابی کے لیے, اسٹوڈنٹ کے لرننگ آبجیکٹیوز کے لیے بہت زیادہ, اور ٹیکنیکس موجود ہوتی ہیں جو ان کے لیے ٹیکسٹ بک ان کو پرووائڈ کرتی ہے. ٹیکسٹ بک جو ہے از یوز فار فارمل ایز ویل ایز انفارمل ایجوکیشن. تو ٹیکسٹ بکس جو ہیں وہ اس میں بہت زیادہ فارمل طریقے سے, جیسے کہ فارمل وے ہوتا ہے جیسے کہ ہم اسکولوں میں جا کے پڑھتے ہیں, جو رسمی تعلیم ہوتی ہے وہاں پہ ٹیکسٹ بکس استعمال ہوتی ہیں, اور ساتھ ساتھ جو انفارمل ایجوکیشن ہے, جو کہ ہم جیسے ڈسٹینس ایجوکیشن ہے, تو وہاں پہ بھی ٹیکسٹ بکس ہوتی ہیں. تو ٹیکسٹ بکس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں ایز اے فارمل اینڈ انفارمل ایجوکیشن. دونوں طریقوں سے جو ایجوکیشن ہم حاصل کرتے ہیں, دونوں میں ٹیکسٹ بکس جو ہیں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اٹ از اے ٹول فار ریئلائزنگ دا انسٹرکشنل آبجیکٹیوز آف دا سبجیکٹ. تو ٹیکسٹ بک ایک ایسا ٹول ہے, ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جو کہ ہمیں ہمارے ایجوکیشنل اور سبجیکٹ سے ریلیٹڈ جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, انسٹرکشنل آبجیکٹیو سے ہمیں آئیڈینٹیفائی کرواتی ہے کہ ہمارے سبجیکٹ کی کیا آبجیکٹیوز ہیں, وہ ریئلائز کروانے میں ایز اے ٹول جو ہے وہ ٹیکسٹ بک کو استعمال کیا جاتا ہے. ٹیکسٹ بک از دا فاؤنڈیشن آن وچ دا کورس از بلڈ اپ. تو ایک ٹیکسٹ بک ایک ایسی بنیاد ہے جس میں ہم اپنے
جو کورس کے جو آبجیکٹیوز ہیں، جو ہمارے کورس کو بلڈ اپ کرتی ہے، اس کو بڑھاتی ہے، اس کو کمپلیٹ کرنے میں ہیلپ کرتی ہے. اٹ کنٹینس سلیکٹڈ مٹیریل. تو ٹیکسٹ بک کے اندر سلیکٹڈ مٹیریل ہوتا ہے. سلیکٹڈ مٹیریل مینس جو کہ ہمارے کریکولم اور ہمارے سلیبس کے اندر مٹیریل ہوتا ہے، کنٹینٹس ہوتے ہیں، ٹاپکس ہوتے ہیں، سیریز ہوتی ہیں، فیکٹس ہوتے ہیں، وہ سلیکٹڈ مٹیریل اس کے اندر موجود ہوتا ہے، جو ہر کلاس اور ہر ایج کے لیول کے حساب سے اس میں ڈالا جاتا ہے، اس میں بکس کے اندر رکھا جاتا ہے، اور سیکوینس کے ساتھ. اٹ پریزنٹس مٹیریل ان گریڈڈ فارم. تو اس میں سیکوینس کے ساتھ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ چیپٹر وائز، ٹاپک وائز جو ہے وہ اس میں مٹیریل کو پریزنٹ کیا گیا ہوتا ہے ٹیکسٹ بک کے اندر. تو اس کے میرٹس کی اگر بات کریں تو ٹیکسٹ بک کے بہت زیادہ فوائد ہیں. ٹیکسٹ بکس جو ہے وہ ہمیں نالج پرووائڈ کرنے کا ایک سورس ہے، جس میں ہمارے ایجوکیشنل آبجیکٹیو کے حوالے سے مٹیریل، کنٹینٹ مٹیریل ترتیب سے موجود ہوتا ہے، اور سمپل اور سادہ الفاظ میں اس میں کتاب کے اندر جو ورڈز استعمال کیے جاتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ کے مینٹل لیول کے حساب سے، ان کی ایج گروپ، اسپیسیفک ایج گروپ کے لحاظ سے ان کی بکس کے اندر مٹیریل کو موجود رکھا جاتا ہے. اور اٹ سجیسٹ ایکٹیویٹیز کو. اور اس کے علاوہ ٹیکسٹ بکس میں ایکٹیویٹیز سجیسٹ کی ہوتی ہیں کہ کون سے ٹاپک کے لیے کون سی ایکٹیویٹی سوٹیبل ہوگی. تو وہ ساتھ ساتھ انسٹرکشنز ہر ٹاپک کے نیچے جو ہے وہ بکس کے اندر سجیشنز کے طور پر ایکٹیویٹیز سجیسٹ کی گئی ہوتی ہیں کہ اس میں ٹیچرز بچوں کو کون سی ایکٹیویٹی کروا سکتے ہیں، کون سی ایکٹیویٹیز سوٹیبل ہے. اس کے علاوہ ٹو کیپ دا ٹیچرز اینڈ اسٹوڈنٹس آن رائٹ ٹریک. تو بک جو ہوتی ہے، درسی کتاب ہوتی ہے، وہ ہمیں ہمارے رائٹ ڈائریکشن کی طرف گائیڈ کرتی ہے. تو اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کو اپنے رائٹ جو ان کا آبجیکٹیو ہوتا ہے، جو ان کا ٹاپکس ہوتے ہیں، اس پہ ان کو ان کی انڈرسٹینڈنگ کرواتی ہے، ان کو اپنی رائٹ ڈائریکشن بتاتی ہے. ٹو ڈیولپ دا تھنکنگ اینڈ کریٹیکل پاور آف دا ٹیچنگ. تو ٹیچنگ کے دوران اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کی کریٹیکل اور تھنکنگ پاور کو امپروو کرتی ہے ٹیکسٹ بک. اس کے علاوہ بیسس فار کلاس روم ٹیچنگ. کلاس روم ٹیچنگ کے لیے ٹیکسٹ بک جو ہے وہ بیس ہے، وہ بہت زیادہ ایک ہیلپنگ مٹیریل بھی ہے اور ایک ٹول بھی ہے. اس کے علاوہ ٹیچرز جو ہیں ان کو بہت زیادہ ایز اے ٹیچنگ ایڈ کے طور پر بکس کو استعمال کرتے ہیں. اور اسٹوڈنٹس کی ریڈنگ اسکل اور ان کی اسکل کو امپروو کرنے کے لیے ٹیکسٹ بکس جو ہیں وہ بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہیں. نیکسٹ آتا ہے ڈی میرٹس آف ٹیکسٹ بکس. تو ٹیکسٹ بکس کے جو ڈی میرٹس کی اگر ہم بات کریں تو اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں کہ ٹیکسٹ بک کسی مضمون یا سبجیکٹ کے لیے اسپیسیفک تو ہوتی ہی ہیں، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس پر صرف بک پڑھ ہی انحصار کرنے کی عادت ہو جاتی ہے. تو اسٹوڈنٹس صرف ٹو مچ ڈپینڈنس آن دا ٹیکسٹ بک. تو صرف بہت زیادہ ڈپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹیکسٹ بک کے اوپر. تو اس طرح سے ان کی اپنی کریٹیوٹی، ان کی جو کام کرنے کی عادت ہے، جو سیلف اور ان کی جو رائٹنگ اسکل ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے وہ خود سے سیلف رائٹنگ اور سیلف کریٹیوٹی کی جو ہیبٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اسٹوڈنٹس کو بکش نالج پرووائڈ ہونے کی وجہ سے ان کی جو لرننگ ہے وہ اتنی جو لانگ ٹرم نہیں ہوتی، وہ ٹیمپریری لرننگ ہو جاتی ہے. تو گیوس ٹیمپریری بکش نالج. تو اس میں ٹیمپریری بکش نالج جو ہے وہ ملتا ہے بس اسٹوڈنٹس کو. دیر از اے لیک آف ڈائریکٹ ایکسپیرینس. تو یہاں پہ ڈائریکٹ کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا. اسٹوڈنٹس کو لرننگ بائی ڈوئنگ کے ذریعے سے، ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے، یہاں فزیکل ایکٹیویٹیز کوئی نہیں ہوتی ہیں. تو اس سے یہ ڈائریکشن جو ہے وہ لیک آف ڈائریکشن ایکسپیرینسز ہوتا ہے اس میں. تو اسٹوڈنٹس ریکوائر سیکنڈ نالج. تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ لیک آف انٹرسٹ شون بائی دا رینکنگ اسکالرس. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بکس کے اندر جو ٹاپ رینکنگ اسکالرس کی طرف سے انٹرسٹ اتنا نہیں ہوتا، انٹرسٹ کی کمی ہوتی ہے. اور کیئر لیسنیس اینڈ چیٹنگ ڈن بائی دا پبلشرز. تو ٹیکسٹ بکس جو پبلشرز ہوتے ہیں وہ اس میں اگر پرنٹنگ اچھے طریقے سے نہیں کرتے ہیں یا ایک دوسرے کو کاپی کرتے ہیں، تو اس سے بہت زیادہ کمپٹیشن ہونے کی وجہ سے بکس کی جو معیار ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو ٹیکسٹ بکس جو ہیں وہ اس کے کچھ ڈی میرٹس یہ بھی ہیں کہ اس میں بچوں کی رائٹنگ اسکل اور ان کی جو اسپیکنگ اسکل ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور چیٹنگ انوائرمنٹ جو ہے وہ کریٹ ہو جاتا ہے.